السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، گزشتہ سے پیوستہ ہمارا ذکر شہدائے کربلا جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ جب قافلہ اہل بیت اطہار دمشق پہنچا اور دمشق کے بازاروں میں جب قافلے کی سواریاں جو ہیں وہ داخل ہوئیں اور قافلہ اہل بیت اطہار کی جب تحقیر اور توہین معاذ اللہ استغفر اللہ وہاں کی گئی، تو اس وقت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے قافلے کی خواتین سے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے پردے کا اہتمام کریں اور اپنا جو ہے اپنے چہرے جو ہیں انہیں اپنے بالوں سے چھپائیں تاکہ غیر محرم لوگ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کی خواتین کے چہرے نہ دیکھ سکیں۔ ناظرین، ایسے میں جب کہ یزیدی راستوں پر دو رویا کھڑے ہوئے تھے، چھتوں پر لوگ موجود تھے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی قافلہ اہل بیت اطہار کی توہین میں کوئی کسر نہ چھوڑ رہے تھے۔ شہر کو خوب آراستہ اور پیراستہ کیا گیا تھا، گویا ایک جشن کا سماں تھا، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کی خوب جو ہے وہ توہین و تحقیر کی جا رہی تھی۔ تو ناظرین، ایسے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام تھا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس وقت وہاں دمشق میں موجود تھے۔ آپ ایک تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے دمشق تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ نے شہر کی چہل پہل اور رونق کو دیکھا اور لوگوں کی جو ہے وہ ہنگامہ آرائی اور مستی اور خوشی کو دیکھا، تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی تہوار ہے جس کو منانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، تہوار تو نہیں ہے، البتہ ہمارے بادشاہ یزید کو باغیوں پر فتح حاصل ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اچھا، وہ باغی کون ہیں، وہ مفتوح لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ باغی اور وہ مفتوح معاذ اللہ استغفر اللہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں، یعنی نواسہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ فرط غم سے رونے لگے، آپ بہت دکھی ہوئے، آپ کو بہت رنج ہوا یہ سن کر کہ یہ لوگ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو باغی کے لفظ سے تعبیر کر رہے تھے۔ آپ کو بہت دکھ ہوا، آپ نے چاہا کہ آپ اہل بیت اطہار کی کچھ مدد کریں، لیکن آپ مجبور تھے، بے بس تھے، یزیدی فوجوں کے سامنے آپ کا کوئی چارہ نہ تھا۔ لیکن پھر بھی آپ نے اپنے تئیں کوشش کی۔ ناظرین، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کسی معاملے میں مجبور اور مقہور ہو تو کم از کم اسے دل سے ہی برا جانے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوتا ہے۔ تو آپ
بھی اس وقت چونکہ مجبور تھے، اپنی قوت بازو سے اس ظلم کو روک نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی جو ہے اتنی طاقت رکھتے تھے کہ آپ ان کو اس ایک لشکر جرار کو روک پاتے۔ لہٰذا آپ نے دل میں ہی ان کو بہت برا جانا، آپ کو بہت دکھ ہوا اور چاہا کہ اہل بیت اطہار کی مدد کریں۔ لہٰذا آپ آگے بڑھے اور قافلے کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ قافلے کے درمیان میں ایک سر ہے جو نیزے پر بہت بلند ہے، اور سب لوگوں کی توجہ جو ہے اسی سر کی طرف ہے، اور اس کے قریب ایک خاتون ہے جو اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہے، اور اونٹ کی پیٹھ ننگی ہے، اور سبھی لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ سر اور وہ خاتون ہیں جو قافلے کے درمیان میں ہیں۔ لہٰذا آپ بچتے بچاتے اور کسی طریقے سے آپ قافلے کے درمیان میں پہنچ گئے، اور اس خاتون کے اونٹ کے قریب ہوئے جس کی طرف سبھی لوگ دیکھ رہے تھے اور ان کی توہین اور تحقیر معاذ اللہ کر رہے تھے۔ آپ نے ان سے عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، وہ خاتون حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیٹی تھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیاری بہن تھیں۔ آپ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے شخص تو کون ہے؟ تو پہلا شخص ہے کہ جس نے ہمیں اس شہر میں سلام کیا ہے۔ تو کون شخص ہے جس نے ہمیں سلامتی کی دعا دی ہے؟ ہم جب سے اس شہر میں داخل ہوئے ہیں، ہمارا قافلہ جب سے اس شہر میں داخل ہوا ہے، یہاں کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس نے ہماری توہین اور تحقیر نہ کی ہو اور ہمارے مراتب کو گھٹانے کی کوشش نہ کی ہو۔ تم پہلے شخص ہو جس نے ہمیں سلام کہا ہے، جس نے ہمیں سلامتی کی دعا کی ہے۔ تم اپنا تعارف کرواؤ۔ آپ نے عرض کیا، میں آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہوں، میں ایک تاجر ہوں اور تجارت کے سلسلے میں یہاں موجود ہوں۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن افسوس کہ میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک جذبہ ہے کہ میں جو کر سکتا ہوں آپ کے لیے وہ کروں۔ فرمائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمدردانہ گفتگو سنی، آپ نے فرمایا کہ آپ اگر ہماری مدد کرنا ہی چاہتے ہیں تو اتنا کیجئے کہ یہ جو سر آپ دیکھ رہے ہیں جو نیزے پر بلند ہے، جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، جو لوگوں کی طعن و تشنیع اور لوگوں کے ہرزہ سرائی کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ میرے بھائی جان کا سر ہے، یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ آپ اتنا کر دیجئے کہ جس شخص نے اس سر کو اٹھا رکھا ہے نیزے پر، آپ اس سے کہیے کہ وہ میرے بھائی جان کے سر کو قافلے کے آگے لے جائے، قافلے کے سب سے اگلے حصے میں لے جائے، تاکہ لوگوں کی نگاہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی خواتین پر نہ پڑے اور لوگ جو ہیں وہ امام علی مقام کے سر اقدس کی طرف متوجہ رہیں۔ حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے عرض کیا کہ میں اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ اس شخص کی طرف بڑھے جس نے امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پر بلند کر رکھا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اگر میں تم سے ایک درخواست کروں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اور وہ درخواست یہ ہے کہ تم قافلے کے سب سے اگلے حصے میں چلے جاؤ۔ اس نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اے شخص تو کون ہے اور تو کیوں مجھے اس طرح کہہ رہا ہے، اور میں بھلا تمہاری بات کیوں مانوں؟ کیا تم میرے امیر ہو؟ کیا تم میرے سپہ سالار ہو؟ نہیں، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ جب حضرت سہل نے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا، دیکھو میں ایک تاجر ہوں اور میرے پاس 4000 درہم ہیں، یہ دیکھو یہ تھیلی میں 4000 درہم ہیں، میں تمہیں اس کام کے عوض میں یہ 4000 درہم
پیش کر سکتا ہوں، اگر تم میری یہ بات مان لو تو یہ 4000 درہم تمہارے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یزیدی فوج کے کتے جو ہیں وہ دنیا کے کتے تھے، وہ دولت کے کتے تھے، لہٰذا اس نے وہ 4000 درہم حضرت سہل سے وصول کر لیے، اور 4000 لینے کے بعد وہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو لے کر قافلے کے اگلے حصے کی طرف چلا گیا، اور اس طرح خواتین اہل بیت اطہار جو ہیں ان کے گویا پردے کی ایک ایسی ترکیب بن گئی، اور اس میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو کمائی تھی، اپنی جو دولت تھی وہ قربان کر دی۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ فدایان اہل بیت اطہار جس طرح بھی جیسے بھی ممکن ہوا انہوں نے اہل بیت اطہار کی عزت آبرو اور ان کی حفاظت اپنے تئیں کی، اپنی حد تک کی، جتنا جو کر سکتا تھا انہوں نے کی۔ ناظرین، اسی طرح یہ قافلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا دمشق کے بازاروں میں۔ اب ہم آپ کو ایک ایسی بات بیان کرتے ہیں ناظرین، جس کو مختلف کتب میں لکھا گیا ہے، مختلف کتب میں اس واقعہ کا حوالہ ہے، اور ان کے چند حوالے ہم عرض کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس واقعہ کو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 پر درج کیا ہے، اور اسی امام نے یعنی امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک دوسری کتاب شرح الصدور کے صفحہ 88 پر بھی اسے درج کیا ہے، اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کو اپنی کتاب سیرت الشہادتین کے صفحہ نمبر 35 پر درج کیا ہے، اور ایک اور کتاب ہے نور الآثار، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو یہ واقعہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دمشق کے بازاروں میں قافلہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، جب قافلہ اور آگے بڑھا تو وہی عمل جاری تھا، لوگ طعن و تشنیع کر رہے تھے، لوگ بدتمیزی کر رہے تھے، لوگ جشن منا رہے تھے، اور یزید کی ہدایات پر جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کی تحقیر اور توہین معاذ اللہ کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک اور صحابی حضرت منہال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں دمشق میں موجود تھے۔ انہیں بھی جب یہ حالات معلوم ہوئے کہ اس طرح سے قافلہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ دمشق میں داخل ہو چکا ہے، امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو شہید کیا جا چکا ہے، آپ کے رفقاء کار کو شہید کیا جا چکا ہے، اور آپ کے اہل خانہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے، حضرت سیدنا علی اوسط زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور امام علی مقام کا سر اقدس جو ہے وہ نیزے پر بلند کر کے کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ تو آپ بھی وہاں پہنچے اور آپ قافلے کے قریب ہوئے۔ ناظرین، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس جس نیزے پر بلند تھا، اور وہ جو شخص آپ کے سر اقدس کو لے کر چل رہا تھا، اس نیزہ بردار سے آگے ایک شخص ایسا تھا جو قاری قرآن تھا، وہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ ناظرین، سوچئے یہ کیسی تلاوت ہوگی، یہ کیسے قاری ہوں گے، یہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو تو شہید کر دیا، لیکن صاحب قرآن پر اترنے والا قرآن وہ پڑھ رہے تھے۔ کیا وہ قرآن ان کے دلوں میں اترا تھا؟ کیا وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے اترا تھا؟ یقیناً نہیں اترا ہوگا۔ تو وہ قاری جو ہے وہ مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت منہال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہوئے، اس قاری کے قریب ہوئے، اور اس کی تلاوت پر آپ نے کان دھرے، توجہ کی، اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کی زیارت کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت وہ قاری جو ہے، جب آپ اس کے قریب ہوئے حضرت منہال، تو اس وقت وہ قاری جو ہے اس نے پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی،
اور جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے: اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اصحاب کہف کے بارے میں جانا جو وادی رقیم اور جنگل کی کھوہ والے تھے؟ وہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ ناظرین، جب قاری نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی کہ اصحاب کہف کون تھے، ناظرین ہم جانتے ہیں کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، اور وہ بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ بہت ظالم و جابر تھا، لوگوں سے سجدہ کراتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ وہ اس کی خدائی کا اعتراف کریں، اسے خدا مانیں، اسے الہ مانیں، اس کی عبادت کریں، اور طرح طرح سے ان پر ظلم کرتا تھا، اور اس طرح سے لوگوں کو اپنا متی کرتا تھا۔ تو یہ اصحاب کہف، جن کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 5 تھی، ایک روایت کے مطابق 7 تھی، ایک روایت کے مطابق 8 یا 9 تھی۔ بہرحال یہ اصحاب کہف جو ہیں یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اور بادشاہ دقیانوس سے اپنی جان اور ایمان کی سلامتی کی وجہ سے بچانے کی خاطر یہ اپنے شہر سے فرار ہو گئے، یہ اپنے شہر سے ہجرت کر گئے، دور چلے گئے، اور اس طرح یہ ہجرت کر کے ایک غار میں جا چھپے، ایک کھو میں جا چھپے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو ان کی غار کے دروازے پر سویا رہا۔ بہرحال یہ جس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے پناہ لی، اس وقت وہاں ظہر کا وقت ہو گیا، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ یہ سو گئے اور کم و بیش 300 سال تک سوئے رہے، اور جب یہ جاگے تو اس وقت عصر کا وقت تھا۔ یہ سمجھے کہ یہ ظہر کو سوئے تھے اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد عصر میں جاگ گئے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کم و بیش 300 سال سوئے رہے ہیں۔ بہرحال جب یہ جاگے تو نہ تو ان کی شکل بدلی، نہ ان کے کسی اور حلیے یا چیز میں کوئی تغیر اور تبدیلی آئی، اور اس آیت کی تلاوت کے وقت جب یہ تلاوت اصحاب کہف والی وہ قاری کر رہا تھا جن کے بارے میں ابھی ہم نے بتایا کہ وہ کم و بیش 300 سال کے بعد جاگے، لیکن ان کی کسی چیز میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں۔ تو ناظرین، جب قاری نے، جو امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس سے آگے آگے چل رہا تھا، اس نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو حضرت منہال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ کی تلاوت سن کر امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس کی طرف آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ مبارک جو ہیں وہ جنبش میں آئے، اور آپ کے دہن اقدس سے، آپ کے منہ مبارک سے یہ ارشاد ہوا۔ آپ نے فرمایا: اے لوگو، اصحاب کہف سے زیادہ میرا قتل کیا جانا اور گھمایا جانا جو ہے یہ زیادہ عجیب واقعہ ہے۔ یہ اس لیے یہ زیادہ تعجب خیز ہے، یہ اس لیے تعجب خیز ہے کہ انہوں نے، یعنی اصحاب کہف نے، محض اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے شہر سے ہجرت کی تھی، لیکن میں نے قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے اور ان کے ایمان کی بقا کے لیے اپنے گھر سے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں نکلا۔ اصحاب کہف تنہا نکلے تھے، لیکن میں اپنے اہل و عیال کے ہمراہ نکلا ہوں۔ وہ چھپتے ہوئے نکلے تھے اور چھپتے چھپاتے ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے، لیکن میں اعلانیہ نکلا ہوں، میں ببانگ دہل اعلان کرتے ہوئے جو ہے وہ نکلا ہوں اللہ کی راہ میں۔ وہ پوشیدہ ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے، لیکن میں میدان جنگ میں اترا ہوں۔ وہ 300 سال تک سوئے رہے، لیکن میں غافل نہیں ہوا، میں بیدار رہا، اور پھر اس کے بعد وہ 300 سال کے بعد زندہ ہو کر انہوں نے کلام کیا، انہوں نے بات کی، لیکن میں اپنی شہادت کے بعد کلام کر رہا ہوں۔ میرا جسم جو ہے وہ گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روند دیا گیا، ریزہ ریزہ کر دیا گیا، اور میرا سر جو ہے وہ نیزے پر بلند کر دیا گیا۔
میرا جسم تو کربلا میں رہ گیا لیکن میرا سر جو ہے وہ دمشق میں پہنچایا گیا اور میں ایسی حالت میں کلام کر رہا ہوں، لہٰذا میرا واقعہ جو ہے یہ زیادہ تعجب خیز ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ جو ہے یہ دمشق کے بازاروں میں پیش آیا اور اس کا ہم نے حوالہ بھی آپ کو بیان کیا کہ یہ کن کتب میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ جاری و ساری تھا، قافلہ اہل بیت اطہار ابھی چل رہا تھا، دمشق کے بازاروں میں تھا کہ جب آگے تھوڑی دور اور پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ہے، ایک چوک ہے جہاں پر کچھ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں، غالباً وہ آپس میں دوست رہے ہوں گے، باتیں کر رہے تھے، اور جب قافلہ ان کے قریب پہنچا اور قافلے کا وہی عالم تھا کہ تمام خواتین اہل بیت اطہار کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، رسیوں سے ان کو جکڑا گیا تھا، کنیزیں بھی ان میں شامل تھیں اور اہل بیت اطہار کی خواتین بھی شامل تھیں، اور امام علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی ایک اونٹ کی ننگی پیٹھ پر آپ کو سوار کرایا گیا تھا، آپ کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، آپ کے پاؤں مبارک بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب آپ کی سواری ان کے قریب پہنچی تو ان بوڑھے آدمیوں میں سے ایک بوڑھا آگے بڑھا اور اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم کون ہو؟ کیا تم ہی باغی ہو جن کو شکست ہوئی ہے، جن کو یزید کے لشکر نے فتح کیا ہے؟ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے، مجھے زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بکنے لگا کہ لعنت ہو تم پر کہ تم نے جو ہے وہ امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی، اور ہاں بتاؤ یہ جو سر نیزے پر بلند کیا گیا ہوا ہے اس سر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرے والد ہیں۔ وہ بڈھا پھر بکنے لگا، کہنے لگا اس سر پر بھی لعنت ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور تجھ پر بھی لعنت ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح اس نے امام علی مقام کے سر اقدس کی شان میں بھی گستاخی کی اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بوڑھے کی یہ گستاخانہ گفتگو سنی، آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا اے شخص تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ تو نہیں جانتا کہ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ تجھے کیا اس بات کا علم نہیں کہ تو ہمارے لیے ایسی بات کرتا ہے جس کے ہم مستحق نہیں، جس کے ہم جو ہے وہ یہ بات ہمارے لائق نہیں؟ اور تم کیا یہ بھی نہیں جانتے ہو کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے اور اگر وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت اسی شخص پر واپس لوٹتی ہے؟ وہ بوڑھا یہ سن کر کہنے لگا کہ تم نے امیر المومنین سے بغاوت کی ہے، اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو امیر کی اطاعت نہ کرے اس نے گویا اسلام کا طوق اپنے گلے سے اتار دیا۔ تم نے اور تمہارے باپ نے امیر المومنین کی بغاوت کی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور وہ شخص جو ہے وہ بوڑھا شخص امام حسین علیہ السلام پر اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگانے لگا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب اس نے یہ گستاخانہ گفتگو کی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص تو حدیثیں بیان کر رہا ہے، کیا تو عالم ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں عالم ہوں، میں بہت علم رکھتا ہوں۔ فرمایا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں حافظ قرآن ہوں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین ذرا توجہ کیجئے، تھوڑا چشمے تخیل سے دیکھیے کہ ایک ایسا شخص جو عالم ہے، جو حافظ قرآن ہے، کیا حافظ قرآن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صاحب قرآن اور صاحب قرآن کی آل کی پہچان نہ ہو؟ وہ کیسے حافظ قرآن تھے؟ تو کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم حافظ قرآن ہو تو میں تم سے ایک آیت کے بارے میں پوچھتا ہوں، اس آیت کی شرح
اور اس کی تفسیر جانتے ہو، پھر آپ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ شورا کی ایک آیت ارشاد فرمائی، تلاوت فرمائی، جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے کہ مجھے تبلیغ دین کے عوض کوئی اجر نہیں، میں تبلیغ دین کے عوض کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے شخص، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وہ بولا: ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا: پھر تجھے معلوم نہیں کہ جن کی محبت کو اللہ جل شانہ واجب فرماتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کون ہیں وہ؟ فرمایا: وہ ہم ہی تو ہیں خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی جس کا مضمون یہ ہے: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے میرے محبوب، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے گھر والوں سے ہر برائی کو دور کر دے اور ہر ناپاکی کو ان سے دور کر دے۔ فرمایا: اے شخص، کیا تو نے یہ آیت بھی نہیں پڑھی؟ کہنے لگا: پڑھی ہے۔ فرمایا: تو جن کی پاکی کی بابت اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وہ ہم ہی تو ہیں، وہ ہم اہل بیت اطہار ہی تو ہیں۔ تو جس سر کو باغی کہتا ہے یہ انہی لوگوں کا سردار ہے جن کے بارے میں یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا: کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ وہ کہنے لگا: ہاں میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ فرمایا: تو وہ رسی ہم ہی تو ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جب اس شخص نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عالمانہ اور یہ عارفانہ گفتگو سنی اور قرآن پاک کی آیات مقدسہ کی تلاوت اور ان کی یہ تفسیر سنی تو وہ کہنے لگا کہ اے نوجوان، تم کون ہو؟ تم اپنا تعارف کرواؤ۔ فرمایا: تو ان آیتوں کے دلائل سے بھی نہیں سمجھ سکا؟ میں نے تمہیں آیات کی مدد سے، میں نے تمہیں آیات سے اپنا تعارف کروایا اور دلائل پیش کیے، اور تمہارے سامنے دلائل بیان کیے۔ میں زین العابدین ہوں، مجھے علی اوسط کہتے ہیں، اور میں حضرت حسین، سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، اور وہ سر اقدس جو ہے وہ میرے والد محترم کا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص جو تھا وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، وہ چیخنے لگا، وہ صدمے سے بے حال ہو گیا، وہ اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا اور کہنے لگا کہ افسوس کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، افسوس کہ میں نے آپ سے اس طرح کی گفتگو کی۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ آپ تو عزت والے ہیں، آپ تو شرف والے ہیں، آپ تو اللہ جل شانہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں۔ لعنت کا مستحق تو یزید ہے، لعنت کا مستحق تو ابن زیاد ہے، ابن مرجانہ ہے، اور لعنت کا مستحق تو عمرو بن سعد ہے کہ جنہوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا، آپ کے بابا جان کو شہید کیا، ان کے رفقائے کار کو شہید کیا۔ اور باغی یزید ہے، باغی ابن زیاد ہے، باغی عمرو بن سعد ہے، اور اس طرح اس نے ان کو اس طرح سے جو ہے وہ لعنت کرنا شروع کر دی۔ جب شمر نے اس شخص کی یہ گفتگو سنی تو اسے بہت طیش آیا۔ اس نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو تیگ کر دیا جائے۔ وہ سپاہی آگے بڑھا اور اس نے اس بوڑھے شخص کو اپنی تلوار کے وار سے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سپاہی نے اس بوڑھے شخص کے بارے میں یزید کے محل میں خبر پہنچائی، اور یزید نے اس بوڑھے شخص کو اپنے محل میں طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد اس شخص کو اپنے محل میں قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ ناظرین، میں اپنے آج کے اس بیان کو یہیں پر اختتام پذیر کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔
اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اس بیان میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہے تو اسے اپنے پیارے حبیب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے معاف فرمائے۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔